بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے نماز کا بیان اسٹارٹ ہوتا ہے. نماز نماز کے بارے میں بتایا جائے گا کہ نماز کیا ہے، نماز فرض ہے یا واجب ہے، نماز کی کیا اہمیت ہے. ٹھیک ہے. لکھ رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان اور عقیدوں کو صحیح کر لینے کے بعد سب فرضوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے. جب ایک بندہ، ایک شخص، جب کوئی بھی انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، ایمان لے آتا ہے تو اس پر سب فرضوں میں اہم فرض، سب سے بڑا فریضہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، سب سے بڑی ذمہ داری، سب سے بڑی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے اس کی؟ نماز پڑھنے کی. سب سے بڑی ڈیوٹی نماز کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے ایک مسلمان کے لیے. جب وہ انسان اسلام قبول کر لیتا ہے، جب وہ انسان مسلمان بن جاتا ہے تو مسلمان ہو جانے کے بعد، ٹھیک ہے، مسلمان ہو جانے کے بعد اس پر سب، یا مسلمان ہے اگر مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے تو عاقل بالغ ہو جانے کے بعد اس پہ سب سے بڑا فرض کیا ہوتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فرض کیا بنتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ نماز کی. یہی فرما رہے ہیں کہ ہر مسلمان کو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان مرد پر ہی نماز فرض ہے، عورت پر نہیں ہے، یا ایسا نہیں کہ صرف عورت ہی پر نماز فرض ہے، مردوں پر نہیں ہے. نہیں، سب پر نماز فرض ہے. ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان اور عقیدوں کو صحیح کر لینے کے بعد سب فرضوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں بہت زیادہ بار اس کی تاکید آئی ہے، بہت زیادہ تاکید آئی ہے، قرآن مجید میں بھی اور حدیث مبارکہ میں بھی. ٹھیک ہے. جگہ جگہ احادیث طیبہ میں تو جگہ جگہ اس کا ذکر ہوا ہے، جگہ جگہ اس کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اس کے نہ ادا کرنے پر اس کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں. ٹھیک ہے. قرآن میں جگہ جگہ فرمایا گیا ہے اقیم الصلاۃ، اور بھی الگ الگ صیغوں میں کہ نماز پڑھا کرو، نمازیں قائم کرو، نمازیں پڑھتے رہا کرو. جگہ جگہ اس کی تاکید بیان ہوئی ہے. ٹھیک ہے. نماز پڑھتے رہا کرو. ٹھیک ہے. اور نہ پڑھنے والے پر وعید بھی ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں، قرآن میں ایک جگہ یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ہوں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ جہنم میں تمہیں کس چیز نے پہنچایا؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اس وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. ایک جگہ فرمایا گیا ہے، ایک جگہ قرآن پاک میں یہاں تک فرمایا گیا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ٹھیک ہے. ان لوگوں کے لیے ویل خرابی ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. کن لوگوں کے لیے؟ فویل للمصلین، ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے. کن لوگوں کے لیے؟ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، لیکن اپنی نمازوں سے وہ غافل ہیں، غفلت میں نماز پڑھتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، کبھی وقت گزار کے پڑھتے ہیں. تو ان نمازیوں کے لیے جب اتنا بڑا وبال ہے، اتنا بڑا انجام ہے، اتنی بڑی سزا ہے، جو نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزار کر پڑھتے ہیں، ٹائم سے بے ٹائم پڑھتے ہیں. تو جو سیرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا؟ ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ وہ جہنم میں ہوں گے تو ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، جب جہنم میں وہ جائیں گے، جہنم میں ڈال دیے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، تم کس وجہ سے جہنم میں پڑ گئے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، اس وجہ سے ہم کو جہنم میں ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کی فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں. جو نماز پڑھتا ہے، حدیث پاک میں تو یہاں تک آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین مثال دی اور فرمایا کہ اے لوگو بتاؤ کہ کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو، اور وہ اس نہر میں کوئی حوض ہو، کوئی تالاب ہی ہو، اس تالاب میں اگر وہ 5 مرتبہ دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھے تو کیا اس کے بدن پہ تھوڑا سا بھی میل باقی رہے گا؟
جس شخص کے گھر کے سامنے، جس انسان کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، ایک تالاب ہو، اس تالاب کے سامنے جو تالاب ہے، تالاب میں وہ دن بھر میں 5 مرتبہ نہائے تو کیا اس کے بدن پر ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گا؟ ذرہ برابر بھی، تھوڑا سا بھی میل باقی رہے گا؟ تو صحابہ کرام کا مجمع تھا، کہنے لگے یا رسول اللہ، جو شخص دن بھر میں 5 بار نہائے کیا اس کے بدن پہ ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں رہے گا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرما رہے ہیں یہی مثال ان لوگوں کی ہے، یہی مثال سیم جو دن بھر میں 5 بار نمازیں پڑھا کرتے ہیں، کہ جب وہ دن بھر میں 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان نمازوں کی برکت سے ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح مٹا دے گا جس طرح دن بھر میں 5 بار نہانے والوں کے بدن سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، پتجھڑ کا موسم تھا، تو اس موسم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موسم میں تو عام طور سے پتے جھڑتے ہی ہیں، پتجھڑ کا جو موسم ہوتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا، جب وہ ٹہنی پکڑی تو اس سے پتے جھڑنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ میں جو صحابہ تھے ان سے پوچھا بتاؤ کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ایک ٹہنی پکڑی درخت کی اور اس سے پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سیم یہی مثال، یہی اگزامپل ان لوگوں کی ہے جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، ان کے گناہ اگر ان سے کچھ خطا بھی سرزد ہو جائے گی، کچھ لغزش بھی ہو جائے گی، کچھ غلطی بھی ہو جائے گی، تو وہ گناہ اس طرح جھڑ جائیں گے، اس طرح مٹ جائیں گے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ فضیلت ہے، یہ برکت ہے نماز کی، ٹھیک ہے؟ اور لہٰذا نماز پڑھنی چاہیے، اور سب فرضوں میں اہم فرض ہے، جو نماز پڑھے گا وہ جنت پائے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہی فرما رہے ہیں علامہ صاحب کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو یہ جان لینا چاہیے کہ ایمان اور عقیدوں کو صحیح کر لینے کے بعد سب فرضوں میں سب سے بڑا فرض نماز ہے، کیونکہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں بہت زیادہ بار بار اس کی تاکید آئی ہے۔ یاد رکھو کہ جو نماز کو فرض نہ مانے یا نماز کی توہین کرے، اسے ہلکا جانے یا نماز کو ایک ہلکی اور بے قدر چیز سمجھ کر اس کی طرف بے توجہی برتے، نماز کی طرف دھیان ہی نہ دے، وہ کافر ہے اور اسلام سے خارج ہے، اور جو شخص نماز نہ پڑھے وہ بہت بڑا گناہ گار، قہر قہار اور غضب جبار میں گرفتار اور عذاب جہنم کا حقدار ہے، اور وہ اس لائق ہے کہ بادشاہ اسلام پہلے اس کو تنبیہ اور سزا دے، پھر بھی وہ نماز نہ پڑھے تو اس کو قید کرے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگ جائے۔ بلکہ امام شافعی اور امام مالک اور امام احمد، جو تینوں ائمہ ہیں، 4 اماموں میں سے امام اعظم ابو حنیفہ کے علاوہ تینوں امام کے نزدیک بادشاہ اسلام اس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ بادشاہ اسلام کو حکم ہے کہ ایسے شخص کو جو نماز نہ پڑھے اسے قتل کر دے، لیکن ہمارے امام کا جو ہم حنفی لوگ ہیں ان کے نزدیک یہ نہیں ہے، بلکہ ان کے علاوہ جو تینوں امام ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ بادشاہ اسلام ایسے شخص کو جو نماز نہ پڑھے قتل کر دے، یہ سزا اس کی۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز سکھا کر نماز پڑھنے کا حکم دیں۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے، اسلامی شریعت، اسلامی قانون یہ کہتا ہے کہ بچہ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنا سکھاؤ اور سکھا کر نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب بچے 10 برس کے ہو جائیں، جب اس کی عمر 10 برس ہو جائے تو مار پیٹ کر زبردستی اس سے نماز پڑھوائیں، ٹھیک ہے؟ مسئلہ، نماز خالص بدنی عبادت ہے، اس میں نیابت جاری نہیں ہو سکتی، یعنی ایک کی طرف سے دوسرا نہیں پڑھ سکتا، یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میری طرف سے نماز پڑھ لو، یا باپ بیٹے کو حکم دے دے بیٹا تو میری طرف سے نماز پڑھ لے، یا بیٹا اپنے باپ کو کہہ دے پاپا میرا من نہیں کر رہا آپ میری طرف سے پڑھ لو۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں نماز کے بدلے کچھ مال بطور فدیہ ادا کر کے نماز سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ہاں البتہ اگر کسی پر کچھ نمازیں رہ گئی ہیں اور وہ انتقال کر گیا اور وصیت کر گیا کہ اس کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے تو امید ہے کہ انشاءاللہ یہ قبول ہو، اور یہ وصیت بھی وارثوں کو اس کی طرف سے پوری کرنی چاہیے کہ قبول و عفو کی امید ہے۔
اگر کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکا، کچھ نمازیں آخری حالت میں رہ گئیں اور وہ انتقال کر گیا، تو وہ وصیت کر سکتا ہے کہ ان نمازوں کے بدلے اپنے وارثوں کو وصیت کر سکتا ہے کہ وہ فدیہ دے دے اس کے بدلے میں کچھ پیسے. تو یہ وصیت وارثوں کی طرف سے پوری کرنی چاہیے، وارثوں کو پوری کرنی چاہیے اس کی طرف سے، تاکہ جو نماز رہ گئی ہے اس کی بخشائش ہو سکے، اس کے بدلے میں اس کی جو خطا ہے، لغزش ہے، جو غلطی ہے، جو گناہ ہے، وہ معاف ہو سکے. اب یہاں سے شرائط نماز کا بیان اسٹارٹ ہو رہا ہے کہ نماز کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں. اس سے پہلے کہ نماز کا طریقہ بتایا جائے، کچھ ان چیزوں کو بتا دینا ضروری ہے جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ بتائیں کہ نماز کن سے شروع نہیں ہوتی ہے. ان 6 چیزوں کو، یہ جو 6 چیزیں ہیں شرائط نماز کہتے ہیں. نماز کے لیے یہ شرط ہیں. ٹھیک ہے، جب کوئی چیز کسی چیز سے مشروط ہوتی ہے تو اس کے بغیر وہ چیز پوری نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، جیسے کسی چیز کے لیے کوئی چیز شرط ہے، ٹھیک ہے، تو جب وہ شرط پوری نہیں ہوگی، جیسے نماز ہے، نماز کے لیے کیا ہے؟ طہارت شرط ہے، پاک صاف ہونا نماز کے لیے شرط ہے. کوئی انسان پاک صاف ہی نہیں ہوگا تو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. تو نماز شروع ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ نماز شروع ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ کہ پاک صاف ہو. جب پاک صاف ہی نہیں ہوگا تو اس کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. تو پہلی شرط ہے، جب جو کنڈیشن ہے وہ کنڈیشن ہی اویلیبل نہیں ہے، تو لہٰذا جس چیز کے لیے وہ کنڈیشن ہے وہ چیز کیسے شروع ہوگی؟ اذا فات الشرط فات المشروط. جب شرط ہی نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی، جس چیز سے وہ مشروط ہے، وہ بھی پائی نہیں جائے گی. لہٰذا جب تک انسان پاک صاف نہ ہو اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، شرائط نماز. اس سے پہلے کہ ہم نماز کا طریقہ بیان کریں، کچھ ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہو سکتی. وہ کیا ہے؟ ان چیزوں کو ہم شرائط نماز کہتے ہیں. پہلی چیز ہے پاکی، دوسری چیز ہے شرمگاہ کو چھپانا، تیسری چیز ہے نماز کا وقت، چوتھی چیز ہے کعبے کی طرف منہ ہونا، رخ جو ہے کعبے کی طرف ہونا، پانچویں چیز ہے نیت، اور چھٹی چیز تکبیر تحریمہ. ٹھیک ہے، پہلی شرط یعنی پاکی کا مطلب یہ ہے طہارت، اور پاکی کا مطلب یہ ہے کہ نمازی کا بدن، اس کے کپڑے، نماز کی جگہ سب پاک ہوں، اور کوئی نجاست جیسے پیشاب، پاخانہ، خون، لید، گوبر، مرغی کی بیٹ وغیرہ نہ لگی ہو. ٹھیک ہے، اور نمازی بے غسل اور بے وضو بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، پاک صاف ہو نمازی کا بدن، نماز اور کپڑا، اور اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے جس پر وہ نماز پڑھے. یہ پہلی شرط ہے، طہارت کا مطلب ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ ستر عورت جسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ستر کو چھپانا، جو چھپانے کی چیز ہے، جو بدن چھپانے کا ہے، اس کو چھپانا، شرمگاہ چھپانا. اور اس کا مطلب یہ ہے، ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کا بدن ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک شرمگاہ ہے. اس لیے نماز کی حالت میں کم سے کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک چھپا رہنا ضروری ہے، اور عورت کا تو پورا بدن ہی شرمگاہ ہے. اس لیے نماز کی حالت میں عورت کے تمام بدن کا ڈھکا رہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، صرف چہرہ، ہتھیلی اور ٹخنوں کے نیچے قدم کے کھلے رہنے کی اجازت ہے. ٹخنے کو بھی چھپا رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ پورے بدن کا ڈھکا ہونا کیا ہے؟ عورت کے لیے ضروری ہے. اگر تھوڑا سا بھی کھلا رہا تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور تیسری شرط کا بیان اب ہو رہا ہے. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط وقت ہے. وقت کا مطلب یہ ہے کہ جس نماز کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ نماز اسی وقت میں پڑھی جائے. ٹھیک ہے، ایسا نہ کہ وقت سے پہلے کوئی نماز شروع کر دی جائے تو نماز نہیں ہوگی، یا وقت ختم ہو جانے کے بعد کوئی نماز شروع کی جائے تو نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہ قضا ہو گئی. وقت ہونے سے پہلے، جیسے ظہر کا ٹائم ابھی اسٹارٹ نہیں ہوا، ہم نے ظہر کی نماز پڑھنی شروع کر دی، نہیں، نماز ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا وقت ہی نہیں ہوا ہے. تو وقت شروع ہو جانے کے بعد اور وقت ختم ہو جانے کے بعد اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی، وہ قضا ہوگی. آگے ہے پانچویں شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط. تیسری شرط وقت، اور چوتھی شرط ہے قبلہ کو منہ ہونا، استقبال قبلہ. استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کی طرف، قبلے کی طرف رخ ہونا. ٹھیک ہے، اگر نماز میں قبلہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف رخ نہ ہو تو نماز ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، یہ بھی شرط ہے. قبلہ کو منہ کرنا، اس کا مطلب ظاہر ہے کہ نماز میں خانہ کی کعبہ کی طرف اپنا رخ کرے. پانچویں شرط ہے نیت، اور
نیت کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کی جو نماز فرض ہو یا واجب، سنت ہو یا نفل یا قضا، جو بھی نماز ہو، جو بھی نماز پڑھنا چاہے، جو بھی نماز پڑھ رہا ہو، دل میں اس کا پکا ارادہ ہو کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہ واجب ہے یا سنت ہے، یہ نفل ہے یا فرض ہے، ٹھیک ہے، دل میں اس کا پکا ارادہ ہو، اور اگر دل میں ارادے کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کہہ لے تو بہتر ہے، اس لیے زبان سے بھی نیت کر لینی چاہیے۔ آگے ہے چھٹی شرط۔ چھٹی شرط کیا ہے؟ نماز کی چھٹی شرط تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، یہ نماز کی آخری شرط ہے، اس کے کہتے ہی نماز شروع ہو گئی۔ اب اگر نماز کے سوا کوئی دوسرا کام کیا یا کچھ بولا تو نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، نماز ٹوٹ گئی۔ پہلی پانچوں شرطوں کا تکبیر تحریمہ سے پہلے اور نماز ختم ہونے تک موجود رہنا ضروری ہے، اگر ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔